حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ جناب عزت مآب صدر جلسہ، بزم عالی شان کی مہمان خصوصی، گراں قدر اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس بزم عالی شان میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حصول آزادی میں اکابر کی قربانیاں اور تعمیر ملت میں ہماری کمزوریاں۔ مہمانان گرامی، پاکستان 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانے شب کو معرض وجود میں آیا تھا، اور رات 12 بجتے ہی آل انڈیا ریڈیو لاہور اور پشاور نے یہ ریڈیو پاکستان ہے کا اعلان کر کے پاکستان کے طول و عرض میں آزادی کا ایسا سما پیدا کر دیا تھا جس کا لمحہ لمحہ جوش و جذبے اور بے انتہا مسرتوں سے لبریز تھا۔ 14 اگست کی رات ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی یاد دلاتی ہے کہ 150 سالہ غلامی کے بعد ہمیں آزادی کی فضا میں سانس لینا نصیب ہوا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو بار بار یہ انعام یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی طوق غلامی سے نجات دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے تھے، انگریز کے مظالم ہندوستانیوں پر اس سے کچھ کم نہ تھے، اور اہل ہند کا اپنے وقت کے سب سے بڑے فرعون کی غلامی سے نجات پانا بنی اسرائیل کی آزادی سے کچھ کم نعمت نہیں تھا۔ پیارے ہم وطنوں، پاکستان کا معرض وجود میں آنا کوئی قدرتی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر اس وقت کے زمینی حالات کا مطالعہ کیا جائے کہ اس وقت مشرقی پنجاب، مشرقی بنگال، اتر پردیش، بہار اور مغربی پنجاب کے بعض علاقوں میں کیا صورتحال تھی، تو یہ کھل کر سامنے آئے گا کہ وہاں اس وقت ایک طرح کی قیامت صغریٰ برپا تھی۔ تشدد اور بربریت کا عفریت دنگا ناچ رہا تھا، ہر طرف آہیں، چیخیں اور سسکیاں تھی، دوپٹے اڑ رہے تھے اور عصمتیں تار تار ہو رہی تھی، ہر طرف خوف، دہشت اور بے چینی کے سائے انسانوں کو نگل رہے تھے۔ غیر جانبدار مورخین یہ بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اور جوان ایسے تھے جو پاکستان تک پہنچنے کے لیے جن کو آگ کا ایک سمندر عبور کرنا پڑا، اور ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس سرزمین تک پہنچتے پہنچتے اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور تحریک پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے خون سے سینچا ہوا پاکستان آنے والے نسلوں کے حوالے کر کے ابدی نیند سو گئے۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ ملا۔ صدر عالی جاں، ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر ملک تو حاصل کر لی، لیکن آج ہم نے اپنے مقصد حقیقی کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے نظریہ پاکستان کی بنیادوں کی حفاظت نہیں کی۔ اگر پاکستان میں نفاذ اسلام عمل میں لایا جاتا تو کیا قومیت کے بت پروان چڑھتے، جیسے آج کل قومیت کے بدبودار نعرے پروان چڑھ رہے ہیں؟ اگر پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام ہوتا تو کیا امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا؟ اگر ہم شعائر اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتے
تو فرنگیوں کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کی بنیادوں کی حفاظت کرتے تو اندرا گاندھی کو کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ اقتدار کے نشے میں مست حکمرانوں نے کبھی بھی قومی مفاد اور ملک کی سلامتی کو مد نظر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آزادی کے چند سال بعد ہی ملک کے پہلے وزیر اعظم اور جناح کے دست راست کو شہید کیا گیا۔ نااہل حکمرانوں کی ناکام سیاست کی وجہ سے افواج پاکستان کو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنا پڑا، ملک دو لخت ہو گیا، سب باری باری قومی خزانے کو لوٹتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کنفیوژن پیدا کیے گئے۔ اب بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، لیکن صدر عالی جاہ اس سوال کا جواب میں اور آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا۔ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹ مرے لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا۔ وہ جو لٹے پھٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، جو لٹے پھٹے سے قافلے جو وطن بنا کر